بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، مسائل رمضان پروگرام کی اس سیریز میں انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کریں گے۔ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، جو کہ ہمارا دستور ہے، جو کہ ہمارا نظام حیات ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس رات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، یعنی شب قدر، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے اللہ رب العالمین نے بہتر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی پوری زندگی عبادت کی اور اس کی زندگی میں اگر لیلۃ القدر نہ ہو، دوسرے شخص کی صرف لیلۃ القدر کی عبادت اس کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور رمضان المبارک کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عبادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک دوسری روایت میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین سے نیکی کی امید کرتے ہوئے ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے سابقہ تمام گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بخش دی جاتی ہیں۔ یہ بہت عظیم موقع ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے خیر و برکات کے جو دروازے کھول کر رکھے ہیں، اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کے اندر سبقت کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو بھر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، تو اس رات کو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور کوئی بھی دروازہ ان میں سے کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شیطانوں کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ گناہوں کے اندر کیسے اس مہینے کے اندر ملوث رہتے ہیں؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد تمام شیاطین نہیں ہیں، بلکہ سرکش جو جن ہوتے ہیں، سرکش شیاطین ہوتے ہیں، صرف انہیں مقید کیا جاتا ہے، باقی شیاطین کھلے رہتے ہیں، ان کو مقید نہیں کیا جاتا۔ اور انہوں نے اپنی سند سے ایک حدیث بیان کی جس میں مردۃ الجن کا لفظ موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین سرکش جنوں کو اس مہینے میں قید کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ
کہ شیاطین صرف جنوں کے اندر نہیں ہوتے، شیاطین انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ تو جنوں کے اندر جو شیاطین ہیں، اس روایت میں ان کے قید کرنے کی بات آئی ہوئی ہے۔ جو انسان حقیقت میں شیطانوں کا کام کرتے ہیں، ان کے قید کرنے کی بات اس حدیث میں نہیں آئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ دین کا مذاق اڑانا بہت ہی سنگین جرم ہے۔ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے اسی طرح بیان کرنا اور اس پر ایمان لانا دین کا ایک اہم مطالبہ ہے ہم سے، کہ ہم اسی طرح اس پر ایمان لائیں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وارد ہے۔ اس لیے ہم اس حدیث پر ایمان لاتے ہیں، گرچہ اس کی تمام کیفیات سے واقف نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ برحق ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت میں ایک اور حدیث سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازیں، اسی طرح ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ تمام کے تمام اعمال، اس کے درمیان جو گناہیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ بندہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اگر اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے وہ شخص بچا کے رکھتا ہے تو جو چھوٹی گناہیں، صغیرہ گناہیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے مابین اس سے سرزد ہوئی چھوٹی گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی ایک اہم فضیلت ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ایک شخص کو بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دوں اور اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، 5 وقتہ نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، ماہ رمضان کا روزہ رکھوں، تو میرا شمار کن لوگوں کے درمیان ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، تو اس کی اتنی عظیم فضیلت ہے کہ صرف ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ ہمیشہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حدیث کے اندر ہمیں ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ہم اپنا شمار صدیقین اور شہداء میں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت جانیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نیکیوں کے دروازے کھول کر رکھے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان نیکیوں کو اپنے دامن میں، اپنے نامہ اعمال میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کما حقہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی جو خیر و برکات ہیں انہیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے گناہوں کو ہم اس مہینے کی عبادت سے معاف کرا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔